بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، جس میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات بیان کروں گی جو آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنے ہوں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے تشریف لے کر جا رہے تھے۔ قبر دیکھی تو فرمانے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، صرف 3 بیٹے زندہ بچے جن سے آگے نسل چلی۔ ان کی یہ بات سن کر ان کے ساتھ موجود لوگوں نے کہا کہ یا روح اللہ، ان کو زندہ تو کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سام کی قوم ہے، اور اپنے حواریوں کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ لوگ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کوئی بات کی اور بات چیت کرنے کے بعد فرمایا کہ جائیں قبر میں واپس چلا جا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر واپس جاؤں گا کہ موت کی تکلیف مجھے دوبارہ نہ ہو، کیونکہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ اس واقعے سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ موت کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، کہ اس شخص کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کی ہڈیوں میں موت کا درد تھا اور اس کے دل میں موت کا ڈر تھا۔ اللہ ہم سب کو موت سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کے کئی واقعات پائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں اس صلاحیت سے نوازا تھا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے تھے۔ حواری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، یعنی کہ آپ پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے اور پھر آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب آپ قبر کے پاس کھڑے تھے تو اسی دوران آپ کے حواری، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں نے قبر کی تنگی، اس کی تاریکی کا ذکر کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اپنی ماں کی پیٹ میں کسی بھی تنگ اور تاریک جگہ پر نہ تھے؟ بے شک جب اللہ چاہتا ہے تو قبر کو فراخ کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جماعت کے لوگوں، تم لوگ گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں سب کچھ برباد تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہاں پر ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مردوں کی بستی والوں سے فرمایا کہ اے بستی والو، تو جواب آیا لبیک اے اللہ کے نبی، یعنی کہ مردے تک آپ علیہ السلام کی عزت کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے آپ کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا گناہ تھا، کون سا ایسا سبب تھا اور کون سا ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے تمہیں ہلاک کیا گیا؟ تو جواب آیا کہ اس کے 2 اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، بروں کا ساتھ دیتے تھے، اور دنیا سے محبت تھی۔ بات سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے محبت کا تم لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ دنیا کی محبت سے مراد جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی دنیا سے محبت کرتے تھے۔ جب دنیا آتی تو خوش ہوتے اور جب نہیں ہوتی تو غمگین ہو جاتے۔ حلال حرام جائز ناجائز کا سوچے بغیر اور کا خیال کیے بغیر دنیا کی محبت میں پڑ گئے اور صرف دنیا کو ناجائز کاموں میں خرچ کر دیا۔ حلال حرام کا نہیں سوچا، بس کماتے رہے اور جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر اڑاتے رہے۔ اسی وجہ سے ہماری پکڑ ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوا؟ تو لوگوں نے جواب دیا
کہ ہم لوگ رات کو سوئے لیکن صبح اٹھے تو ہم ہاویہ میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاویہ کیا ہے؟ جواب آیا یہ سجید ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ سجید کیا ہے؟ تو آواز آئی کہ اللہ کے نبی، سجید وہ جیل ہے جہاں کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے، اور ہماری روحوں کو ان انگاروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک ہی بول رہے ہو، باقی کیوں نہیں بولتے؟ تو جواب آیا کہ باقیوں کے منہ پر انگاروں کی آگ کی لگامیں لگی ہوئی ہیں، وہ لوگ نہیں بول سکتے، میرے منہ پہ لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیوں بچا ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ہاویہ کے کنارے پر ہوں، کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے برے کام نہیں کرتا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں جہنم میں گروں گا یا پھر اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ تھا بستی والوں کا عذاب۔ زندگی کے کئی موقعوں پر حرام رزق اور ناجائز کام ہمیں دے ڈوبتے ہیں۔ ان کاموں کو ہم چھوٹا چھوٹا گناہ سمجھ کر کر لیتے ہیں۔ اکثر وہی کام ہماری ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اور اکثر انہی چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک کرے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ آج کے زمانے میں بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ حرام رزق کمانے سے ہم جلد امیر بن جائیں گے، حالانکہ وہ حرام رزق اتنی برکت نہیں رکھتا جتنی ایک حلال رزق رکھتا ہے۔ اگر آپ دن کے 100 روپے کما لیں لیکن وہ حلال ہوں تو وہ ان ہزاروں سے بہتر ہیں جو کہ حرام میں آتے ہیں اور آخرت میں آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے رزق میں حلال شامل کریں اور حرام سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک ایسی ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔